بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی حالت اسلام سے پہلے عرب ہی کیوں پوری دنیا ان برائیوں کا شکار تھی جن کے شکار عرب خود تھے۔ ایران اور روم اس وقت کی سب سے بڑی طاقتیں تھے۔ روم عیسائی دھرم کے ماننے والے زیادہ تھے، لیکن عقیدے کے لحاظ سے وہ اپنے اصل مذہب سے بہت دور جا چکے تھے۔ اخلاقی اعتبار سے بھی ان میں پستی اور گراوٹ آ چکی تھی۔ ایران میں تو ستاروں کی پوجا عام تھی۔ اس کے علاوہ وہاں کے بادشاہ درباری سردار اپنے درجوں کے لحاظ سے جنتا کے لیے خدا ہی سمجھے جاتے تھے۔ اخلاقی پستی وہاں بھی عام تھی۔ خود اپنے دیش بھارت میں دیوتاؤں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 33 کروڑ تک پہنچ چکی تھی۔ بد اخلاقی عام بات تھی۔ چھوا چھوت اور بھید بھاؤ کی وجہ سے انسانوں کا خدا بنا بیٹھا تھا۔ پورا سماج گراوٹ کا شکار تھا۔ شراب اور جوئے کو مذہبی رنگ دے دیا گیا تھا۔ غرض پوری دنیا اسی طرح بگاڑ کا شکار تھی۔ جب حالات ایسے ہوں تو پوری دنیا میں سدھار لانے کے لیے ایک ایسا پیغمبر بھیجا جانا ضروری تھا جو رہتی دنیا تک کے لیے پوری دنیا کی ہدایت کا راستہ بتا سکے۔ دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیے تو عرب ایسی جگہ واقع ہے جسے ایشیا، یورپ اور افریقہ کا سنگم کہا جا سکتا ہے۔ گویا عرب پوری دنیا کو خشکی اور تری دونوں راستوں سے اپنے دائیں اور بائیں کے ہاتھ سے ملا کر ایک کرتا ہے۔ اس لیے اگر تمام دنیا کے ہدایت کے لیے ایک مرکز قائم کرنا ہو تو اس کے لیے اہم جگہ یہی بہتر ہوگی۔ اللہ نے اسی لیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں پیدا کیا اور ان کو عربوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی ہدایت کا کام سپرد کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سلسلے کے آخری نبی ہیں۔ امید ہے آپ کو میرا یہ سیکنڈ پارٹ بھی پسند آیا ہوگا۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔